پاکستان میں آ رہا ہے، یا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ہندو کلچر جو ہے ہماری ہندو کمیونٹی سندھ کی ہے یا کہیں اور، ان کے لیے ویوئنگ کے لیے اسپیشل پروگرامز بنائے جائیں پاکستان میں، جس میں پاکستان کے کلچر اور مذہب کو باقاعدہ طور پہ اس کی عزت اور احترام کیا جائے۔ لیکن مجھے یہ بگر پکچر نظر آتی ہے۔ مبشر لقمان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک ٹی وی چینل نے امن کی اشاعت، جس کا آپ بار بار ذکر کر چکے ہیں، اور میں آپ کے ویورز کو یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ اس کی فنڈنگ باہر سے کہاں سے آئی اور کس طریقے سے پاکستان کا نیریٹو، جس پاکستان کو آپ ایک اسلامک ریپبلک یا ایک مسلمانوں کا ملک جو کشمیر کو آپ کی اپنی شرف سمجھتے ہوئے جس طریقے سے ایک نیریٹو تھا، اس کو چینج کرنے کے لیے باہر سے مٹیریل لا کے پاکستان کے کلچر اور پاکستان کے مذہب کو چینج کرنا، یہ جو ہے یہ سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی زیادتی ہوگی پاکستانیوں کے ساتھ۔ لوگ، میں فری سوسائٹی کے پورے جتنے بھی وہ ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھتا ہوں۔ برطانیہ میں ہم رہتے ہیں، برطانیہ میں، لیکن آئی ٹیل یو، برطانیہ میں یہاں پہ وہ ہندوستانی فلمیں یا پاکستانی فلموں کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پہ بہت کم لگاتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایشینز کے لگاتے ہیں، اور وہ بھی ایشینز کا سیزن ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں تو انفارچونیٹلی ترکش ڈرامے ہوں یا ہندوستان کے ڈرامے اور فلمیں ہوں، اور پھر ان کے کلچر کے حوالے سے اور ان کے تہواروں کے حوالے سے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جن چینلز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی ہندوستان کی کٹرینہ کیف اور وہ دوسری جو فلم سٹار ہیں، ان کو اگر فلو بھی لگ جائے تو وہاں پہ جناب اتنی بڑی لمبی رپورٹ دی جاتی ہے، لیکن پاکستانی بچے اگر ایجوکیشن میں، تعلیم میں، امپلائمنٹ میں ان کے جو چیلنجز ہیں وہ دکھانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ انفارچونیٹ چیز ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم خدا نہ خواستہ ایسے نہج پہ نہ آ جائیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ میں ایک مفروضے کے طور پہ، ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کل کو ہماری جنگ ہو رہی ہے تو ایک سٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ اب سڈنلی ایک اینکر میری طرح کا بیٹھ کے یہاں پہ کہ اچھا جی ہم مخالف سائڈ کے جرنیل سے بھی ذرا ان کی رائے لے لیں کہ کیا انہوں نے صحیح کہا۔ یہ کس قسم کا نیریٹو ہے بھائی؟ یہ کس قسم کی رپورٹنگ ہے؟ نہیں، وہ یہی بالکل آپ نے درست کہا ہے، بلکہ یہ آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ کرکٹرز کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، سیاستدانوں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ مجھے تو حیرت اس کی بات کی ہے، کامیڈی اپنی جگہ پہ رہے، لیکن پرائم منسٹر کے ہر کام کا الٹا لے کے، گورنمنٹ کا ہر کام الٹا لے کے، پاکستان فوج کی ہر محنت کو الٹا لے کے، اس کا مذاق اڑا کے لوگوں کے لیے، یعنی جو آپ کے دشمن ہیں ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ان کو تو گھر میں بھی کوئی نہیں مانتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سیریس چیزیں ہیں، اور مبشر لقمان، آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور یہی ہمت دے تاکہ ان لوگوں کو آپ ایکسپوز کرتے رہیں ڈٹ کے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، سارے پاکستانی کوئی بھی ہوں، کوئی بھی مذہب کے لوگ ہوں، پاکستان کے لوگ، کیونکہ آپ پاکستانی نیشنلسٹ ہیں، ان پہ جو ہے آپ ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں یا ان کے جو ڈیمانڈ ہیں ان کو ایسے ہی انٹرنیشنل لیول پہ اٹھاتے رہیں، کیونکہ آپ کے پروگرام کینیڈا سے بھی لوگ مجھے بتاتے ہیں اور یورپ سے بھی مجھے بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے پروگرام دیکھ کے ان کو ایٹ لیسٹ یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی پاکستانی اینکر وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان اور اسلام کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ تھینک یو لارڈ صاحب۔ مجھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوں اور آپ کے چھوٹے بچے ہوں اور وہ کارٹونز دیکھ رہے ہوں، تو جس طرح میرے بچے ایک زمانے میں دیکھتے تھے، تو میں بڑی تشویش کا شکار رہتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں جو کارٹونز چلتے ہیں وہ بہت وائلنٹ ہوتے ہیں، یعنی ایسے مار کٹائی ہو رہی ہوتی ہے اس میں جیسے کو پتہ نہیں اینڈ آف دا ورلڈ، اور وہی ہم بچوں کے اندر وہ لڑائی اور وہ جو سب کچھ ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم لنڈن جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں کبھی چھٹی وٹی پہ، تو وہاں پہ جب بچے کارٹون لگا کے دیکھتے ہیں ہوٹل کے کمرے میں ٹیلی ویژن پہ، تو بڑے ڈسٹائل سے کارٹون چل رہے ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی یوں کر کے، بالکل گانوں کے ساتھ، کوئی سیسمی اسٹریٹ اور کوئی یہ کوئی وہ۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو وہ وائلنس
اور وہ چیزیں نہیں اس کا ایکسپوجر دیتے جو ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں باہر سے بیچ کے. ہمارا کیا قصور ہے؟ نہیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ چونکہ میرے پوتی پوتے بھی چھوٹی عمر کے ہیں, جو چھوٹے جتنے بچے ہیں ان کے لیے وائلنس نہیں ہوتا, کارٹون ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک تو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, دوسرا ان کے لیے پڑھائی اور ایجوکیشن ہوتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے, یہ کارٹون کے ذریعے سے سیکھ سکیں. بہت ساری چیزیں, نالج جو ہے ان کو کارٹونز کے ذریعے آتا ہے. وائلنس وہ بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے, بڑے, کیونکہ انفارچونیٹلی یہ ریگولیٹڈ نہیں ہے. پاکستان میں بہت ساری چیزیں ریگولیٹڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے اینکرز کا بھی, ٹیلی ویژن چینلز کا بھی ان کا دیکھیں آپ نے, میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان کو کہ آپ نے پاکستان کے سیاستدانوں کو تو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے قانون بنائے ہیں اور ان کو تو آپ پوچھتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئے, کہاں سے خرچ کیے. ابھی یہ بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا بیرنز ہیں ان کا بھی ذرا پتہ کروائیں, اور اگر آپ بھی کروا سکتے تو کم از کم مجھے اجازت دیں, میں لندن کے کسی کورٹ میں جا کے آپ پلیز کریں. لارڈ نذیر آپ پلیز ان کا پتہ کریں. کرسی میرے پاس ابھی بھی خالی پڑی ہے. میر شکیل اور رحمان صاحب خدا کے لیے آ جائیں یہاں پہ, پلیز جواب دے دیں سوالوں کے جو لارڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر سے پیسے لے رہے ہیں اور وہاں کی پروگرامنگ جو ہے ہمارے بچوں کے اوپر, ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں. میر شکیل صاحب پلیز آ جاؤ, نہ آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, غصہ جان دیو, اور پاکستانی آ جاؤ, کم از کم ادھر نہیں آنا تھے. بٹ لارڈ نذیر تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. میر شکیل صاحب کی کرسی خالی پڑی ہے. ایک بریک کے بعد جب آؤں گا تو وی ٹیل یو اباؤٹ بزنس ریکارڈر اینڈ اے اسٹوری پبلشڈ آن عقیل کریم ڈیڈی. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آج پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز جو ہیں انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ان پروٹیسٹ واک آؤٹ کیا جب پی آئی اے کی 26% شیئرز کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کل ایک بڑی مشہور ہوئی بلاول بھٹو کی زرداری کی ایک سپیچ کا ایک اقتباس میں آپ کو سناتا ہوں, پہلے سن لیں. What is their economic policy? So as far as I can figure, the federal government's economic policy is buy Mansha for Mansha and Ogman. Is buy Mansha for Mansha and Ogman. Is buy Mansha for Mansha and Ogman. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دور حکومت میں بھی میاں منشا جو تھے ان کو بہت کچھ مل گیا پرائیویٹائزیشن کی مد میں. جیسے کہ ایم سی بی کے متعلق آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ توکل گروپ نے اس کے لیے کتنا بیٹ کیا تھا اور میاں صاحب نے کیا بیٹ کیا تھا, اور لیکن وہ لے گئے اس کی لائبلٹیز کو بھی اڑا کے. اور پھر ایم سی بی نے اس کے بعد جو کیا, کسی بینکنگ کورٹ نے یا اسٹیٹ بینک نے اس کے اوپر کبھی میرا خیال ہے چھانبین نہیں کی, ورنہ شاید اس بینک کو لالے پڑ جاتے اپنے لائسنس کے. اینی وے اسٹوری یہ ہے کہ جب کچھ مہینے پہلے میں نے پی آئی اے کے اوپر متواتر کچھ پروگرامز کیے تھے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی آئی اے کے شیئرز جو ہیں وہ دیے جائیں گے اور پرائیویٹائز کیا جائے گا, تو اس کے اوپر خود پی آئی اے کی طرف سے ایک, مجھے ان کی انتظامیہ کی طرف سے ایک لیگل نوٹس آیا تھا. اور الحمدللہ اب آج وہ سٹوری صحیح ثابت ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف کیوں ہوں. دو وجوہات ہیں. اگر معمولی سی باتیں آپ کو میں بتا دوں کہ میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حق میں کیوں نہیں ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے فرنیچر بیچ کے جو ہے وہ پیسہ نہیں کمایا جاتا, پیسہ خرچ کر کے گھر میں فرنیچر بنایا جاتا ہے بلکہ. اور پی آئی اے ہو, پی ایس او ہو, پاکستان ریلویز ہو, یہ جو کمپنیز ہیں, پوسٹ آفس ہو, یہ اگر ان کو ہم اچھا کرتے ہیں تو آپ یقین مانیں اس وقت یہ فیڈریشن کی علامت ہے. جہاں جہاں یہ جاتے ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا جاتا ہے, جہاں جہاں یہ جاتے ہیں وہاں پاکستان کا ایک نیریٹو جاتا ہے, پاکستان کا ایک کلچر جاتا ہے. اور ہوا کیا, ہو یہ رہا ہے کہ پی آئی اے کے اندر یہ ایک کھلی کتاب کی کہانی ہے, کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے کہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کے خرد برد ہوئے اوور اے پیریڈ آف مے بی 20 years, 25 years, چاہے وہ جہازوں کی پرچیز ہو, چاہے وہ سیاسی بھرتیاں ہوں, چاہے وہ اسپیئر پارٹس کی پرچیز ہو, چاہے وہ روٹس کی نیلامی ہو, چاہے روٹس کا سرنڈر کرنا ہو ایمریٹس کو اور اتحاد کو یا قطر ایئر ویز کو. یہ سارے سوالیہ نشانات ہیں. اگر آج یہ پرائیویٹائز کر دیتے ہیں آپ اور اس کی مینجمنٹ ایک پرائیویٹ پارٹی کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, چاہے وہ میاں منشا ہو, چاہے وہ مبشر لقمان ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو آپ نے ان سارے چوروں کو ایک کلین چٹ دے دی کہ اب تمہاری چوری کے سارے سوراخ مٹ جائیں گے, اب تمہاری چوریاں
کبھی نہیں پکڑی جائیں گی. تو کیا میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے اوپر اور اس قوم کے اوپر احسان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پرائیویٹائز کرنا ہے؟ وہ ضرور کریں. انہوں نے اس سے رقم لانی ہے وہ ضرور لائیں, لیکن اس سے پہلے لٹیروں کو اور ڈاکوؤں کو جنہوں نے اس کو اس حال میں پہنچایا, کیا ان کو تعزیرات پاکستان کے تحت کڑی سے کڑی سزا دینے کو وہ تیار ہیں؟ اس کا جواب تو میاں نواز شریف ہی دے سکتے ہیں. نا ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی ایک آپ کو میں چیز دکھاؤں گا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نیشنل بینک آف پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ان سے جیو اور جنگ گروپ نے بڑا ہیوی مالیت کا قرضہ لیا ہوا اور اس کی قسطیں نہیں دی جا رہی, اور اس پہ جو کولیٹرل ہے اس کا بھی ایک اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا. اب نیشنل بینک نے ایک انٹرنل انکوائری کی, ایک اس پہ رپورٹنگ ہوئی, اور وہ کورٹ میں بھی گئے, وہ عدالت میں بھی گئے, ایف آئی اے نے بھی اس کے اوپر اپنی انڈوز کیا. سڈنلی وہاں پہ جا کے معاملہ رک گیا, وہ تمام معاملات رک گئے, اور اس کے بعد باتیں ہو گئی کہ جی ری شیڈیول کرو, یہ کرو, وہ کرو. ہوا کہ نہیں ہوا وہ تو اب مجھے نہیں علم, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب قرضے کی واپسی کے لیے کورٹ میں کیا کہ آئی این سی ایل یعنی تقریباً 1772 ملین کا ڈیفالٹر ہے, یہ نیشنل بینک کی بات ہے, میں نیشنل بینک کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, تو جیو جنگ نے ایک کاؤنٹر سوٹ فائل کر دیا اور حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ حکومت جیو کو بند کرنا چاہ رہی ہے اور بہت سے روڑے اٹکا رہی ہے, اور جس کی وجہ سے ان کی ویورشپ بھی کم ہو رہی ہے اور ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے, جس پہ ایک لوکل عدالت نے, متعلقہ عدالت نے ان کو اسٹے آرڈر دے دیا. اچھا, اس کے علاوہ نیشنل بینک نے ایل سی کے ذریعے خریدی گئی اشیاء کی قیمت لگانے کے لیے اقبال اینڈ نانجی کی سروسز حاصل کی. جو ایویلویشن رپورٹ آئی تو اس کے مطابق اس کی ویلیو 13 کروڑ 57 لاکھ اور 59,940 روپے لگائی گئی. یعنی ہوا کیا کہ 2 ارب یا 1.5 ارب یا 2.25 ارب روپے کا آپ قرضہ لے رہے ہیں, 2.25 ارب کا آپ قرضہ لے رہے ہیں, اور جو آپ اس کے عوض گروی رکھ رہے ہیں یا کولیٹرل رکھ رہے ہیں اس کی کل ویلیو 13 کروڑ چند لاکھ ہے. 2.25 ارب کا قرضہ اور گروی 13 کروڑ. جبکہ اگر آپ نے گھر بنانا ہو یا میں نے گھر بنانا ہو اور ہمیں لون لینا ہو ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے یا نیشنل بینک سے یا کسی اور سے, تو کم از کم 30 to 40%, 30 سے 40% آپ کو جو ہے ایکوٹی وہ اس کے وہ رکھنی پڑتی ہے وہاں پہ, یا آپ کو شو کرنا پڑتا ہے سب کچھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک اس کا فائدہ یعنی اس کی پروب کیوں نہیں ہوئی ہے. اور جب نیشنل بینک آف پاکستان نے یہ آبزرویشن دی کہ ایک انوائس جعلی ہے اور اوور انوائس کی بھی ہے, یعنی بتایا گیا کہ وہ زیادہ بنائی گئی ہے, تو جس کو نیشنل بینک کے اپنے الفاظ میں مس ریپرزینٹیشن ٹو فراڈ قرار دے کر ایف آئی اے میں معاملہ اٹھایا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے اس کو انویسٹیگیٹ کرے, تو وہاں پہ آ کے اسٹے مل جاتا ہے اور وہاں پہ یہ رک جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ بائی دا وے میرے پاس اوریجنل رپورٹ کی کاپی پڑی ہے, میں آپ کی اسکرین پہ دکھا چکا ہوں اس کو بھی, آپ اگر دیکھ رہے تھے. ہوتا کیا ہے کہ آپ یعنی ایک ہندوستان ٹائمز کی سٹوری یاد کریں جو جیو اور جنگ کے حوالے سے لگی تھی, جو پہلا پروگرام تھا جس کے اوپر یہ ساری کہانی شروع ہوئی. ہندوستان ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی کہ پاکستان کی آئی ایس آئی, پاکستان کے یہ جو ہے یہ مل کے ایک ایسا چینل بنا رہے ہیں اور اس سے نقصان جو ہے وہ جیو کو ہو رہا ہے. اب تھوڑے دن کے بعد جب اس پہ پروب ہوا اور اس کی ایک رپورٹ سامنے آئی تو ہندوستان ٹائمز کو وہ سٹوری کھانی پڑی. انہوں نے کہا سوری یہ ہماری سٹوری نہیں ہے, غلطی سے چھپ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور ایک سپوزڈلی ایک انٹرنل انکوائری کی رپورٹ جو تھی وہ لیک ہوتی ہوئی انٹرنیٹ پہ بھی پہنچ گئی, جس کو کوٹ بھی کیا گیا. بٹ اینی وے وہ اس وقت ایشو نہیں ہے. یہ بار بار کیوں ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ؟ جیسے بزنس ریکارڈر نے ایک خبر چھاپی, بزنس ریکارڈر نے ایک خبر چھاپی اور میں دیکھتا ہوں, ہاں جی, اور بزنس ریکارڈر کی یہ خبر چھپی, ہاؤ اے ٹائکون ہیلڈ فائنینشیل سسٹم ہاسٹیج. کس طرح ایک بہت بڑے شخص نے پورے یعنی معیشی نظام کو اپنا غلام بنا کے رکھا. اور یہ خبر ریلیز کی رائٹر سے. رائٹر جو بہت بڑا نام ہے نیوز ایجنسیز کا, رائٹر ایک بہت بڑا نام ہے, قابل اعتماد ہے اور ویل ریسپیکٹڈ ہے. اچھا, اس پہ کیا ہوا کہ یہ خبر آئی 28 اکتوبر 2013.